السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمیم دارالعلوم دیوبند، ان کے لکھے ہوئے اشعار سلام بحضور خیر الانام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ یہ اشعار روز اقدس کے اوپر بھی پڑھنے کی الحمدللہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، نہیں کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے
ہوا ہے بدظن زمانہ ہم سے، ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو، تم ہی محبت سے کام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، خبر تو خیر الانام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے۔ تم اپنے دامن میں آج آقا، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تمام اپنے غلام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی زیادہ نہ پاسباں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی زیادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ آخری شعر۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو
मैं हाल दिल का कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का सलाम ले लो, दुखे दिलों का सलाम ले लो। सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی دینی رہبری کے لیے بھیجتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام کی ذوات ایک نمونہ ہوتی ہیں، اور اس نمونے پر امت کو بننا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی وہ ہے جس کو نئی کوئی شریعت نہیں ملی، یا تو وہ گزشتہ شریعت کا ناشر اور داعی رہا، یا
جو پہلی شریعت تھی اس کو سمجھانے کے لیے، مزید وضاحت کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن وحی اس پر بھی آتی۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی شریعت نو عطا فرماتے ہیں اور نئی کتاب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں ہیں۔ آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، شریعت مقدسہ کے ساتھ ایک کتاب عزیز بھی عطا فرمائی گئی۔ یہ دونوں نعمتیں دی گئی۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی بعثت کا مقصد قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر طریقہ بتائیں زندگی گزارنے کا، اور لوگ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی مانیں۔ اب سکھانے والا تو سکھاتا ہوا چلا جائے گا، جو دھیان سے سیکھے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم اخلاق بنا کر بھیجا۔ مسجد نبوی شریف میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک حلقے کے پاس سے گزر ہوا، سوال پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم بھی بھلی جماعت ہو، اللہ کو یاد کرنا بڑی بات ہے۔ دوسرے حلقے کا جائزہ لیا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہ قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں۔ سرکار نے اس حلقے کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، پورا دین سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، طرز زندگی دینی کیسا بن جائے وہ بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب جب موقع آتا ہے سرکار تعلیم دیتے ہیں، چھوٹوں کو دیتے ہیں، بڑوں کو دیتے ہیں، اکابر کو بھی دیتے ہیں۔
آپ اتنے بڑے معلم ہیں کہ ضرورت پڑنے پر حضرت ابو بکر کی رہنمائی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رہنمائی کرتے ہیں، رہبری سب کی کرتے ہیں، تعلیم سب کو دیتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ اس کو تعلیم دی، 4 سال کا بچہ اس کو بھی پڑھایا، اور بڑی عمر کے صحابہ کو بھی پڑھایا اور ان کو بھی تعلیم دی۔ لیکن تعلیم پوری دین کی دیتے ہیں، اور جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے اصلاح کرتے ہیں۔ نبی کی ایک شان ہوتی ہے، اور نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہو نہیں سکتا، اگر ہوگا تو نبی اس کو روکیں گے، چاہے وہ کرنے والا جو ہے رشتہ دار ہو، اپنا ہو، چھوٹا ہو، پرایا ہو، غیر ہو، لیکن نبی کا کام ہی ہے معلم ہونا، تعلیم دیں گے، اور غلطی پر اور غلط کام کرنے پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ حدیثوں میں ایک مضمون بیان ہوا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ لوگوں میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو، اس کو مٹانا اور آپس میں محبتوں کا پیدا کرنا، اور ان میں جوڑ پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، اس کی کوشش کرنا بڑا کام ہے۔ اور نبی نے یہ بہت بڑا مشن جاری فرمایا ہے۔ آج لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، کچھ بھی اتحاد نہیں ہوتا، جھگڑے ہی جھگڑے اتحاد کے نام پر ہوتے ہیں۔ لیکن سرکار نے ایک عالمی کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پرچم کے نیچے آپ نے پورے عالم کو جوڑا۔ قرآن کریم میں اعلان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر اتحاد آ جائے گا، تمہارے اندر یونیٹی آ جائے گی، تمہارے اندر ایکتا آ جائے گی۔ طریقہ کتنا پیارا بتایا ہے، طریقہ اتنا اچھا بتایا کہ یوں فرمایا کہ قرآن تھامو گے تو اتحاد آئے گا، کلمے کے پرچم کے نیچے رہو گے تو اتحاد آئے گا، دین آئے گا تو اتحاد آئے گا، اور دین نہیں ہوگا تو اتحاد نہیں آ سکتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند اچھے کام بتائے ہیں جو ایمان والوں کو کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لوگوں کی گفتگو میں کوئی خیر نہیں، لوگوں کی اکثر سرگوشیاں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سرگوشیاں اچھی ہیں، کوئی کانا پھوسیاں اچھی ہیں، تو کسی کو صدقے کا حکم کرنا اچھا کام ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا اچھا کام ہے،
یا پھر لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹانا اور دلوں کو جوڑنا اور رشتوں کو جوڑنا بہت پیارا کام ہے، اور یہ کام جس نے اللہ کے لیے کیا، اللہ فرماتے میرے یہاں اس کے لیے اجر تیار ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جو شخص پیدا ہوئے ہیں عرب میں اور دعوی نبوت کر رہے ہیں تو یہ سکھاتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، کیا بیس ہے ان کا، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ مان لیا کہ نبی ہیں، دین لے کر آئے ہیں، لیکن دعوت کس چیز کی دیتے ہیں یہ تو معلوم ہو۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ رسالت کے ماننے کی بات کرتے ہیں کہ مجھے رسول مانو، کیونکہ جب تک رسول نہیں مانو گے بات کیسے چلے گی۔ تیسرے نمبر پر نماز کا حکم دیتے ہیں، چوتھے نمبر پر پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی مالدار اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صلہ رحمی کرنے کا ثواب دیں گے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو دو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، دگنا اجر کا وہ مستحق قرار پائے گا، کیونکہ وہ قرابتوں کو جوڑ رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت اتری، میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت اگر سمجھنا ہو کسی کو تو پہلے صحابہ کو سمجھنا پڑے گا۔ سرکار کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سیرت کا جو گلدستہ ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے دھاگے سے بندھا ہے۔ جب تک صحابہ کرام کی زندگیاں اجاگر ہو کر سامنے نہیں آئے گی، سیرت کا آئینہ ہمارے سامنے کھل نہیں پائے گا۔ قرآن کریم میں آیت اتری، صحابہ کا عمل دیکھو۔ ہم برسوں سے سیرت کی تقریریں، اس امت میں جتنی تقریریں ہوئی ہے دنیا کی کسی امت میں اتنی تقریریں نہیں ہوئی، لیکن بے عملی اس امت میں جتنی ہے اتنی کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کی منزلوں کو پانا چاہتے ہو تو اس وقت تک نہیں پا سکتے نیکی کی منزلوں کو یہاں تک کہ اپنے پیارے اموال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو، اپنے پسندیدہ مالوں میں سے جس پر آپ کو مالداری کی امید ہے، جس کو آپ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس میں سے نکال کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہترین گھوڑا تھا، بہترین گھوڑا۔ جب آیت کریمہ سنی فوراً گھر گئے اور وہ گھوڑا اللہ کے راستے میں ایک آدمی کو یوں کہہ کر دیا کہ اس پر سوار ہو کر جہاد کرنا۔
میری ملکیت میں اس وقت سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ گھوڑا ہے. گھوڑے عرب میں بہت مہنگے اور بہت قیمتی ہوتے تھے. ابو صلہ کے بندے نے بازار کے اندر لے جا کر گھوڑا کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. میں نے تجھے فروخت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کے راستے کی محنت کریں. لیکن تو اللہ کا بندہ اس کو بیچ رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ اس کے پاس جانے کے بجائے معلم انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. سرکار یہ گھوڑا جو وہ بیچ رہا ہے میں دوبارہ خرید لوں کیا؟ میں نے تو صدقہ کر دیا ہے. اچھا تو پھر خریدنا کیوں چاہتے ہو؟ کہا میں نے جس مقصد سے اس کو دیا ہے وہ مقصد میں اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس بنا پر میں وہ گھوڑا واپس خرید لینا چاہتا ہوں. میں رقم دوں گا اور خریدوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک چیز اپنی ملکیت سے نکال دی، دل سے اس کی الفت کو نکال دیا، دوبارہ اس کو مت لاؤ، ایک کھٹکا رہے گا تمہیں. یہ ہے معلم کا کام سمجھانے کا. فوری طور پر سمجھایا سرکار نے کہ اب مت خریدو، اس کی مرضی کی بات ہے. مالک بن گیا، چاہے سوار ہو چاہے فروخت کرے، اس کو حق حاصل ہے. اسی آیت پر ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس بہت قیمتی باغیچہ تھا. وہ باغیچہ اس لیے قیمتی تھا کہ مسجد نبوی کے قبلہ رخ میں تھا. ظاہری بات ہے کہ مسجد کے پڑوس میں مکان ہو، مسجد کے سامنے مکان ہو تو کوئی نمازی زیادہ پیسہ لے کر بھی وہ مکان لے لے گا، اس بنا پر کہ بھائی مسجد سامنے ہے، میرے بچوں کی زندگی سنبھل جائے گی، ماحول دینی رہے گا، ان کا ماحول اچھا رہے گا، نمازیں نہیں جائے گی، 5 وقتہ نمازیں پڑھ سکوں گا، تو وہ زیادہ قیمت دے گا اس بنا پر کہ نمازوں کی تو کوئی قیمت نہیں بنتی. تو کتنا بھی قیمتی مکان ہوگا لے لے گا کہ بھائی مسجد کا جوار نصیب ہو رہا ہے، مسجد کا سایہ نصیب ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے. وہ تو جو اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ سوال ان سے قیامت میں ہونا ہے کہ تم کو میں نے رحمتوں سے نواز دیا، تم نے کرم میں نے تم پر یہ کیا کہ تم کو تمہارے محلے میں مسجد دے دی، اب تم نے کیا حق ادا کیا؟ اذان سن کر مسجد میں تم پہنچے تھے یا تم نے باجماعت نمازیں نہیں پڑھی؟ حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھے جبکہ پڑوس میں جماعت ہو رہی ہے. تو باغیچہ بڑا قیمتی. آیت اتر گئی. صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جب سن لیتے تھے آیت کریمہ تو پہلی کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر عمل جلدی سے جلدی کر لیں. عمل ان کا کمال تھا. بے عملی ہماری کمزوری ہے. سرکار کی اتنی تقریریں نہیں ہوئی جتنی ہماری ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا عمل جتنا فرمایا اس سے زیادہ کر کے دیتے ہیں.
اور بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ سرکار کو روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اتنی عبادت مت کرو، اتنی عبادت مت کرو، اس کو کنٹرول کرو، لیول میں رکھو، کہنا پڑتا ہے۔ یہ باغ کا نام تھا بیروحہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ اس لیے بھی قیمتی تھا کہ اس کا پانی نہایت شیرین تھا اور اس کی کھجوریں بہترین تھیں۔ یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بڑا کمال جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہائے مبارک یہ باغیچے میں ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ اس نے اس باغ کی قیمت کو دوبالا کر کے رکھ دیا تھا۔ جب آیت کریمہ کان میں پڑی کہ قیمتی مالوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسول میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ پسندیدہ مالوں میں سے کچھ خرچ کرنے کو فرماتے ہیں اپنے راستے میں، میرا یہ باغ نہایت قیمتی ہے، مجھے بہت عزیز ہے، میں اسی کو دل میں سے نکال کر آپ کی جھولی میں ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اب معلم کا کام کیا ہو؟ میں نے کہا نا کہ سرکار کو اللہ نے معلم بنایا ہے، تعلیم کیسے دی جائے گی یہ حکمت کا کام ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ تعلیم دینی ہے۔ سرکار بھی تعلیم دیتے ہیں تو تدریجن دیتے ہیں، اور دوسروں کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا تو تدریج کے ساتھ بتایا۔ بہت لمبی بات نہ ہو جائے اس ڈر کے ساتھ میں جو ہے اس کی دلیل نہیں دیتا۔ سرکار نے بٹھایا حضرت ابو طلحہ کو، یہ تو اچھا کیا تم نے، اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، بڑا قیمتی باغ ہے، شاداب باغ ہے، دے دیا اللہ کے راستے میں نے منظور بھی کر لیا، لیکن ابو طلحہ ایک کام کرو، ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ باغ میں اپنے قابو میں لے کر، اپنے قبضے میں لے کر جس کو چاہوں گا تقسیم کروں گا، ایک راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یہ باغ جو ہے لے کر دوبارہ تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل میں تمہاری محبت بھی بیٹھ جائے گی اور یہ چیز کی قدر بھی ہو جائے گی۔ معلم اس کو کہتے ہیں، ورنہ کام تو انہوں نے اچھا کیا تھا، لیکن رہنمائی اور رہبری یہ کام ہے نبی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو دینا یہ باغ میں سے، اور حضرت حسان ابن ثابت تمہارے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، لہذا ان کو بھی باغ میں سے ایک حصہ دینا۔ ایک تو ہے میرا دینا، ایک ہے تمہارا اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا، اس سے دو ثواب تم کو مل جائیں گے، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا اور دوسری طرف جو ہے صدقے کا ثواب بھی اللہ دے گا۔ سرکار کی بات مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات اگر امت کو سمجھ میں آ جائے کہ ہماری کامیابی سرکار کی بات ماننے میں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، اس میں دو چیزیں بیان فرمائی۔
نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق اللہ تعالی نے میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ اس کی تفصیل تو یہ علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھائیں گے۔ اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ ذلت اس کو نصیب ہوگی جو میری مخالفت کرے گا، خاری اور ذلت اس کے حصے میں آنا طے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور سرکار کے طریقوں کے خلاف کرے۔ آج امت ذلیل ہو رہی ہے، آج حالات سے ہم دوچار ہیں تو ہم ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں ناکامی کی اور ذلتی کی وجوہات، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں سرکار کے طریقے نہیں ہیں۔ طریقے آئیں گے تو اللہ عزتیں دے دیں گے۔ ہاشم املہ نے سنت رکھ لی اور گراؤنڈ پر نماز پڑھنا طے کیا تو جو انگریز ہے وہ اس کو سلام کرتے ہیں، پوری ٹیم اس کو ریسپیکٹ کرتی ہے۔ سنتوں کے بعد اور اللہ کے احکام کے عمل پر اللہ تعالیٰ یہ صلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا عزت کرنے والی بن جائے گی، اور اللہ کے احکام کو ٹھوکروں پر لے لیا، دنیا تم کو ٹھوکر پر رکھ دے گی۔ آج دنیا نے ہم کو ٹھوکروں پہ رکھا ہے، اس بنا پر کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھا ہے اور سنتوں کو زیر قدم لا کے رکھا ہے۔ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا راستہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ تو صلہ رحمی اور آپس میں جوڑ پیدا کرنا اور دو دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا، رشتوں کے اندر اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بڑی خیر کا کام ہے جس کو نہ حدیث میں ہی فرمایا بلکہ قرآن کریم نے بھی اس کو عمدہ کام قرار دیا ہے۔ قباء میں ایک بڑا قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو عمرو ابن عوف۔ یہ قباء میں رہنے والا بڑا قبیلہ ہے، اور سرکار مدینے آئے تو پہلے قباء تشریف لے گئے، اور بنو عمرو ابن عوف جو ہیں انہوں نے استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ استقبال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنوائی، خود بھی بنائی اور قبیلے والے بھی کام میں لگے۔ لیکن مدینے آنے سے پہلے جب انہوں نے استقبال کیا، سرکار کو 14 دن اپنے یہاں رکھا ہے قباء کے اندر۔ سرکار کو ان کا اتنا خیال رہتا تھا مدینے آ جانے کے بعد بھی کہ ہر سنیچر کو قباء تشریف لے جاتے تھے اور قباء کی مسجد میں جا کے قیام کرتے تھے اور بنو عمرو ابن عوف کی خیریت پوچھتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے، مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آج بھی جانے والے سنیچر کو مدینہ منورہ سے قباء جاتے ہیں، سرکار کبھی پیدل گئے ہیں، کبھی سوار ہو کر گئے ہیں، اور 2 رکعت وہاں پڑھنے کا اجر اور ثواب بھی بیان فرمایا کہ ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ دیں۔ ایک مرتبہ بنو عمرو ابن عوف میں کچھ جھگڑا ہو گیا، سرکار مدینے آ چکے تھے،
جب جھگڑا ہوا تو سرکار کو پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، آپ تو پورے عالم کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، تو اپنے پیارے قبیلے میں جھگڑا ہو جائے کہاں برداشت کرتے؟ اس بنا پر ارادہ کیا کہ آج مسجد نبوی کی نماز چھوڑ کر قباء جاؤں گا۔ قباء تشریف لے گئے اور جاتے جاتے کہتے ہوئے گئے کہ اگر میں نماز ظہر میں پہنچ نہ سکا تو حضرت ابو بکر سے کہیو کہ وہ امامت کروا لیں، اور یہ پیغام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ سرکار تشریف لے گئے، وقت نماز ہوا۔ یہ زمانہ موبائل کا اور ٹیلی کمیونیکیشن کا تو تھا نہیں کہ پتہ چلے کہ سرکار کب تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب وقت ظہر ہوتا ہوا نظر آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست، نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہا سرکار تو بنو عمرو ابن عوف میں قباء گئے ہوئے ہیں، اصلاح کے لیے، جھگڑا مٹانے کے لیے گئے ہیں۔ اب وہاں کبھی بات لمبی ہو سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، لوگ یہاں منتظر ہیں۔ مسجد نبوی شریف شہر سے ذرا دور تھی، مدینہ منورہ میں دوسری چھوٹی چھوٹی 8 مسجدیں تھیں، اور مسجد نبوی ایک کنارے کے اوپر تھی، اس لیے سرکار جب لوگ جمع ہوتے تھے تب نماز پڑھاتے، نماز کا کوئی وقت معین نہیں تھا۔ عشاء میں حضور انتظار کرتے تھے، جب مجمع آ جاتا تب نماز ہوتی تھی۔ اب گھڑی گھنٹوں کا زمانہ ہے، اب دور الگ ہے، اور صحابہ کرام رات تھکے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ جو مہاجرین ہیں وہ بیچارے جو ہے بازاروں کے اندر رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور کچھ مزدوریاں کرتے تھے، اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھا کر دوسروں کے گھروں تک پہنچانے کا کام صحابہ کرتے تھے۔ حالانکہ مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے ان کا کہ ان کو تو سروں پر بٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ دوسروں کا سامان اٹھا کر گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور انصار کو اللہ تعالیٰ نے باغات سے نوازا تھا، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ سرکار نے مدینہ منورہ کی جو بنجر زمینیں جو انصار کی ملکیت میں تھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ انصاریوں تمہاری یہ جو زمین پڑی ہوئی ہے یہ مہاجرین کو زراعت کے لیے دے دو، اس بنا پر کہ اس سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، ان کو کام مل جائے گا، پیداوار مل جائے گی، تمہاری زمین آباد ہو جائے گی، اور اس پر ان سے کچھ بھی معاوضہ مت لینا، فری میں دو۔ ایسا حضور نے کیوں کیا؟ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مدرسے آنا پڑے گا، تو پھر وہاں تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اب سب باتیں یہاں پر تفصیل سے سمجھانا مشکل ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ابو بکر حضور کہہ کر گئے ہیں آپ نماز پڑھائیں گے؟ کہا اجازت دی گئی ہے؟ کہا ہاں، کہا پڑھاؤں۔ جب سرکار کی اجازت ملی ہوئی ہے تو کیوں نہیں پڑھاؤں گا نماز؟ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ایک ڈرائیور بھی تھے، اب ہم 2 ہی تھے نماز پڑھنے والے۔ میں نے ان سے کہا اقامت کا ہوگا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا مجھے آتی نہیں، زندگی کہاں گزاری اللہ کے بندے۔ خیر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔
اب نماز شروع کی، پہلی رکعت شروع ہوئی، صحابہ کرام نے صفیں بنا دی، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، حضرت صدیق اکبر نے امامت شروع کر دی، اللہ اکبر کہا اور ادھر حضور تشریف لائے۔ اب سرکار تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے متوجہ کرنا شروع کیا، حضرت صدیق اکبر اتنے نماز میں منہمک ہیں، کون آیا کون گیا، وہ مستغرق ہیں اپنی نماز کے اندر، ڈوبے ہوئے ہیں اپنی نماز میں، بڑی کنسنٹریشن کی صحابہ کرام کی نماز ہے۔ ایسی نماز اللہ 2 رکعت پوری زندگی میں ہمیں نصیب فرمائے تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے۔ بہت متوجہ کیا لیکن نہیں ہوئے، تو پھر صحابہ کرام نے یہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کا پچھلا حصہ، اس پر جو ہے سیدھے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ مارنا شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی کی آواز تھوڑی، لیکن اتنی بڑی صحابہ کرام کی جماعت میں سب نے ایسا کرنا شروع کیا تو آواز زیادہ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر جو ہے متوجہ ہوئے اور ذرا کنکیوں سے دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ سرکار آ گئے۔ اب پیچھے ہٹنا شروع کیا، سرکار نے اشارہ کیا، مکانکم مکانکم، ٹھہرے رہو وہیں نماز پڑھاتے رہو، مت ہٹو۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ صف کے اندر جا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو گئے، اور جب سرکار نے دیکھا کہ مصلی خالی ہے تو آپ آگے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی۔ اب نماز ہو گئی، نماز کے مکمل ہونے کے بعد اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ سرکار تو معلم ہے نا، تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس بنا پر اب تعلیم دیں گے، جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کریں گے، یہی تو نبی کا کام ہوتا ہے۔ امت غلط راستے پر چل رہی ہے، راہ راست بتانا، صراط مستقیم پر گامزن کرنا، یہ نبی کا کام ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ کوئی غلطی کرتا بھی ہے تو کہ خالی تعلقات خراب ہوں گے نہیں بولتے، اپنے بند رکھو، اپنے آنکھ میں چولی کر دو۔ ابھی بولنے جائیں گے تو برا مان لے گا، زندگی بھر دل کے اندر بات رکھے گا، میل کچیل رکھے گا، اس کو اس کے حال پر چھوڑو، اس کی ہونے ہوگی، جب اصلاح ہوگی اس کی پڑے گی سر پہ تو ہو جائے گی اصلاح۔ ہم یہ کہتے ہیں، نبی ایسا نہیں کرتے، ضرورت پڑی اسی وقت اصلاح، دیر نہیں لگاتے۔ لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بھائی نبی کو اللہ نے بڑی حکمتیں عطا کی ہوتی ہیں، اور سرکار مدینہ تو حکمتوں کے جامع ہیں، خزانہ ہے آپ کے پاس تو حکمتوں کا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد اب تعلیم دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے یہ تالی والی آواز کیوں نکالی تھی؟ یہ تالی کی آواز کیسی تھی؟ یہ مناسب نہیں ہے، یہ نماز کی شان کے خلاف ہے۔ انما التسبیح للرجال، مردوں کا کام اگر نماز میں متوجہ کرنا ہو یا کوئی اور کام ہو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ مردوں کا کام سبحان اللہ کہنا ہے، مشارہ ہو رہا ہے، واہ واہ، یہ واہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو سبحان اللہ کہو۔ جیسے بھائی قاری اچھا پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ تو اللہ کی تعریف بیان کرے گا، واہ واہ نہیں کرے گا۔ تو مردوں کا کام ہے تسبیح،
عورتوں کا کام ہے تالی. آج الٹا ہو گیا، مرد خوب تالیاں بجاتے ہیں، جبکہ سرکار نے تعلیم دی ہے انما التسبیح للرجال والتصفیح والتصفیق للنساء. یہ سبق تو صحابہ کو پڑھا جائے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، تم کیوں اپنی جگہ سے ہٹے جبکہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ کھڑے رہو؟ فرمایا سرکار اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا امام آئے اور میں نماز پڑھاؤں. تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا. میری شان نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، میرا یہ مرتبہ اور یہ مقام نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں امامت کراؤں. یہ ادب کا پیرایا اتنا زبردست ملحوظ رکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر پیچھے ہٹ گئے. اس پر حضور نے کچھ فرمایا نہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اس قدر شاندار ہے. اب حافظ صاحب ایک اور بات ہے اس میں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ آج تم نماز پڑھانا. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور سرکار تشریف لے آئے. وہ نہیں ہٹے جگہ سے، نماز پڑھائی انہوں نے. اب ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لائق ہی نہیں ہوں میں کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھاؤں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرت ابو بکر سے تو اونچا ہے نہیں، پھر وہ کیوں نہیں ہٹے؟ سوال ہوتا ہے. اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا کہ انہوں نے جانب اطاعت کی رعایت کی ہے کہ مجھے حکم سرکار کا ہے تو میں حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. اب حکم سرکار کا ہے کہ پڑھاؤ تو پڑھاؤں گا، تو انہوں نے جانب اطاعت کی رعایت کی ہے. تو حضرت ابو بکر نے جانب ادب کی رعایت کی. دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. ورنہ نبی کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر کوئی امام بن جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی اماموں کا امام ہے. معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے مصلی پر کھڑا کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں. تمام انبیاء کرام کی روحانی تشکیل جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور پھر آپ نے امامت فرمائی ہے اور دنیا کو بتایا گیا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں. ایک نواب صاحب تھے، ان کے یہاں ایک کارندے تھے، کام کرنے والے. نواب صاحب تو اپنی جگہ تھے، لیکن یہ خادم جو ہے وہ سفر میں نکلا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک عالم بھی تھے. صبح میں وہ عالم صاحب کے سامنے انہوں نے خواب بیان کیا کہ آج تو میں نے بڑا عجیب خواب نواب صاحب کے بارے میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ نواب صاحب امامت کرا رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت اسی وقت جو ہے نواب صاحب کو یہ خواب لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، مجھے انعام بھی مل جائے. اتنا بہترین خواب دیکھا ہے کہ امامت نواب صاحب کر رہے ہیں اور اقتداء رسول اللہ کر رہے ہیں. تو حضرت حکیم صاحب نے کہا کہ یہ خواب واقعی تم نے دیکھا ہے؟
کہا نہیں حضرت بالکل سچ کہتا ہوں یہ خواب دیکھا ہے. اگر خواب سچا دیکھا ہے تو حکیم صاحب نے فرمایا نواب صاحب کا انتقال ہو گیا تھے. نواب صاحب گئے, اتنا اچھا خواب دیکھا اور ایسی تعبیر کیسے دے رہے ہیں آپ؟ ایک معبر تھے, ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین داخل ہو رہے ہیں. کہا یہ خواب دیکھا ہے تم نے؟ جلدی گھر جاؤ, سامان نکالو, گھر کے اندر سے سامان نکالو, جلدی جلدی کسی جگہ بچوں کو منتقل کرو. حضرت اتنا اچھا خواب دیکھا اور کیا بیان کر رہے ہیں آپ؟ کہا جو میں کہتا ہوں وہ کرو. انہوں نے سامان نکالا, بچوں کو نکالا, گھر دھڑام سے زمین کے اوپر آ گیا, گر گیا. حضرت آپ نے ایسی زبردست تعبیر جو دی تو وہ کس اعتبار سے دی؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ. قرآن میں ہے کہ جن ملکوں میں سربراہان اور حکام داخل ہوتے ہیں اور بادشاہ جاتے ہیں وہ علاقوں کو مسمار اور برباد کر دیتے ہیں, وہ ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو تیرے گھر میں بادشاہ داخل ہوا تو مجھے یقین ہوا کہ تیرے گھر کی تباہی بتائی گئی. حضرت آپ نے یہ تعبیر کیسے دے دی؟ آپ نے یہ تعبیر کیسے دی؟ کہا 2 دن ٹھہر جاؤ. ابھی سفر میں تھے اور خبر آئی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفنا دیا گیا. اب یہ اور زیادہ تعجب میں کہ عجیب پہلے سے بتا دیا کہ ان کا انتقال ہونے کی شکل ہے یہ. حضرت یہ تعبیر بتائیں گے آپ؟ فرمایا اصل میں نبی کے ہوتے ہوئے کسی کی شان نہیں ہے اور کسی کا درجہ نہیں ہے کہ نبی سے آگے بڑھ کے امامت کرا لے. نبی تو سب کا امام ہوتا ہے, اس لیے سرکار کی جنازے کی نماز کا کوئی امام نہیں تھا. اس وجہ سے جب سرکار کا کوئی امام نہیں ہو سکتا اور پھر نواب صاحب امامت کر سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ جنازہ ان کا آگے ہو اور پیچھے رسول کھڑے ہوں. اس سے میں سمجھا کہ نواب صاحب کے وصال کا اور انتقال کا وقت آ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تو ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہوئی, ادھر صحابہ کرام کی تعلیم ہوئی. آج اتنا ہی سبق کافی ہے, ابھی 10-12 دن سلسلہ اسباق کا جاری رہے گا. اللہ کرے آپ کو ہضم بھی ہوتا رہے اور زندگی میں عمل آتا بھی رہے. دعا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما, اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ جتنے جلسے ہیں ان کو کامیاب و مقبول فرما. اے اللہ ان کی اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا جذبہ عطا فرما اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا داعیہ نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت
پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی ہمیں عطا فرما، محبت عطا فرما، اتباع رسول نصیب فرما، محبت رسول نصیب فرما، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، جو حضرات اپنی محنتیں کر کے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اپنے فضل سے ان کو قبول فرما، ان جوانوں کی محنتوں کو قبول فرما، تمام تر پروگراموں کو اپنے فضل سے کامیاب و سرفراز فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔